بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بعض حضرات یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا گرگٹ، جس کو گجراتی میں کاچنڈا بولتے ہیں، اور چھپکلی، جس کو گجراتی میں گروڑی بولتے ہیں، اس کو مارنے پر ثواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی چھپکلی اور گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملے گی، اور جس نے 2 وار میں مارا اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی، اور 3 وار میں مارا اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو مارنے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اس کو مارنے پر فضیلت بھی بیان فرمائی۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سانپ اور بچھو یہ تکلیف دینے والے جانور ہیں، اسی طرح چھپکلی اور گرگٹ بھی یہ تکلیف دینے والے جانور ہیں۔ بلکہ چھپکلی وغیرہ تو جو گھر میں رہتی ہے اس میں زہر بھی ہوتا ہے، تو وہ کھانے میں گر جاتی ہے۔ تو بہت سی جگہ ایسے واقعات بھی بنے کہ ایسے کھانے سے بعض لوگ ہلاک بھی ہو گئے۔ اس لیے چونکہ تکلیف دینے والا جانور ہے، اس لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے، ان کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی کو جو مارنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت یہ چھپکلی یا گرگٹ یہ پھونک مارتا تھا، اس لیے آگ میں پھونک مارتا تھا، اس لیے پھونک مارتا تھا کہ آگ کو بڑھاوے۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ آپ نے جو مارنے کا حکم دیا اس کا سبب، اس کی علت اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ تکلیف دینے والا جانور ہے۔ ہاں، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر ضرور فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت یہ پھونک مارتا تھا، لیکن آپ نے یہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ اس کو مارنے کی علت یہ ہے، اس کو مارنے کا کارن یہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے مزاج کو بیان کیا، اس کی طبیعت کو بیان کیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، دوسرے جانور اس فکر میں تھے کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن یہ گرگٹ یہ پھونک مار کر آگ کو بڑھانے کی کوشش میں تھا۔ تو گویا اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں شرارت ہے اور تکلیف پہنچانا ہے، تو آپ نے روایت میں صرف اس کے مزاج کو بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ کہ اگر اس کو مارنے کی یہ علت ہوتی، یہ وجہ ہوتی کہ اس نے آگ میں پھونک ماری تھی، تو پھر تو اس میں صرف اسی گرگٹ کا قصور تھا، صرف اسی کا قصور تھا، اور گرگٹ کا تو قصور نہیں تھا، پھر اور کو مارنے کا حکم آپ کیوں دیتے؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تکلیف دینے والا جانور ہے۔ ایک اور بات اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ اور بھی تکلیف دینے والے جانور ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کے مارنے پر فضیلت کیوں بیان کی، اتنی زیادہ ترغیب کیوں دی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس کی تکلیف اور تکلیف دینے والے جانوروں سے زیادہ ہے۔ کہ یہ چھپکلی ہے، جیسے عام طور پر گھروں میں رہتی ہے، اس لیے اس کا نقصان زیادہ پہنچتا ہے کہ وہ کھانے میں گر جاتی ہے، برتن میں گر جاتی ہے، پانی میں گر جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کی تکلیف اور اس کا نقصان اور تکلیف دینے والے جانوروں سے زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو مارنے کی ترغیب بیان فرمائی۔ ناظرین، دوسری بات یہ کہ جو حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی کو مارنے کی فضیلت بیان فرمائی،
اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے اس کو ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، 2 میں مارا اس سے کم، 3 وار میں مارا اس سے کم۔ ایسا کیوں؟ علماء نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا فرما رہے ہیں کہ جتنی کم تکلیف میں مار سکتے ہو اتنی کم تکلیف میں مارو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں جو بعض حضرات خاص طور پر گرگٹ کو بڑی تکلیف سے مارتے ہیں، بعض جگہ دیکھا گیا کہ آگ پہ اس کو لٹکایا جاتا ہے، بعض جگہ دیکھا گیا کہ اس کے منہ میں تمباکو بھری جاتے ہیں اور اس کو آگ پہ نچایا جاتا ہے۔ اس طرح تکلیف دے کر اس کو مارتے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو آگ سے، کسی کو جلا کر سزا دینا یہ تو جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ جلا کے عذاب دینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا کر مارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔